رسول یہاں پر جمع ہیں. میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے با آواز بلند سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں فوراً نیچے. شروع اجازت ہے مولانا؟ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم.
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دل بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم جب بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام ہمارے بڑے، ہمارے مشفق، ہمارے مربی حضرت محتمم صاحب حافظ محمد یوسف صاحب، ایسے ہی ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، میرے بڑے بھائی حضرت مفتی محمد خالد رشید صاحب، ایسے ہی لوناواڑہ میں ایک ایسا جوان دوست بھی رہتا ہے جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو کھینچ کر لوناواڑہ تک پہنچانے کا ہنر رکھتا ہے، ایسے مولانا ساجد صاحب، اور بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں پر علماء، حفاظ قرآن مبین، مساجد کے ائمہ، قوم کے معززین، ذمہ داران، سرپرست بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے مفتی صاحب، آج ایک اچھی بات یہ لگ رہی ہے الحمدللہ کہ بڑی تعداد میں یہاں پر جوان جمع ہے۔ شاید ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ اب کی بار کوئی جوان آ رہا ہے، تو بڑا اچھا ماحول ہے، تو اس لیے میں نے انہی کے چہروں کو دیکھتے ہوئے انہی کے مناسبت سے کچھ اشعار اللہ نے ذہن میں ڈال دیا۔ لیکن آئیے بات شروع کرنے سے پہلے دیکھیے، ہم لوگ کوئی تقاریر وغیرہ یاد کر کے نہیں آتے، یاد کرنے کا زمانہ گیا۔ جب لجنہ ہوتی تھی، جمعرات کو پروگرام ہوتا تھا، اصلاح ہوتی تھی، وہ گیا زمانہ
ہے نا. اب تو ہم بس یہی کہتے ہیں کہ زور سے بول دینا تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے بولو اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا, پورا مجمع بولے اللہ بھی بڑا خوش ہوگا, اس کا نام لو تو اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجمع میں دنیا میں میرا نام لیتا ہے تو میں عرش کے فرشتوں کے اس کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں, تو بڑا مزہ آئے گا. بولو پورا مجمع کہ بلوانے والی ذات کس کی ہے اللہ. اللہ کی زندگی کس کے ہاتھ اللہ کے موت کس کے ہاتھ اللہ کے نفع کس کے ہاتھ اللہ کے نقصان کس کے ہاتھ اللہ کے کائنات کا پورا سسٹم کس کے ہاتھ اللہ کے یہ ہوائیں چلانا کس کے ہاتھ اللہ کے یہ بادلوں کو روک دینا کس کے ہاتھ اللہ کے کورونا کا لانا کس کے ہاتھ اللہ کے کورونا کا بھگانا کس کے ہاتھ. تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتائیں. میں دیکھیے تھوڑا سا ایمان بھی آپ کا تازہ کروں گا, حوصلہ بھی بڑھاؤں گا, اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ اس وقت میں پورے ملک میں اس مری ہوئی قوم کو تھوڑی سی زندگی دے کر حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں, مولانا ساجد صاحب, ہم علماء سے بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم پہلے ہی مری ہوئی ہے اور اس کو مارو مت, تھوڑا سا زندگی دو. اور قرآن نے بھی کہا ہے, اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس ارے بولو مت ہونا. آئیے بس آج جو کچھ بھی ظاہر بات ہے کہ تھکا و ذہن ہے. پچھلا جمعہ میرا کشمیر میں بیان تھا, پورا ہفتہ کشمیر کا تھا, ہے نا. اور پھر میں نے باقاعدہ لکھا بھی ہوں کہ ہاں میں نے کشمیر کا منظر دیکھا ہے. آج میں نے کیا لکھا ہوں مضمون, میں نے مفتی صاحب کو مدرسے میں بتایا, محتمم صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تو میں نے ان کو پیپر بتایا کہ میں نے لکھا جیسے 2002 کے حالات کو لے کر گجرات کے حالات پر ہم نے ایک نظم پڑھی تھی اور جو کافی مشہور ہوئی تھی اور بھی دوسرے شاعروں نے پڑھی ہے کہ جلتی حویلی جلتا چھپر دیکھا ہے, ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے کافی لکھا اور بولا. ابھی آپ دیکھیں کہ کشمیر کو بھی اللہ نے گویا کہ انسانوں کو بتایا, کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے, اور سچ میں وہاں جاؤ تو بالکل وقفے وقفے سے سبحان اللہ کی صدائیں زبان پر آتی ہے, ماشاء اللہ کی صدائیں زبان پر آتی ہے, الحمدللہ بار بار زبان پر آتا ہے. اور کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے, اور انسانوں کو ہم نے وہاں پر بھی یہ پیغام دیا کہ جب سوچو دنیا کی جنت ایسی ہے تو رب نے جو پریپیئرڈ کیا ہے, رب نے جو تیار کیا ہے آپ کے اور ہمارے لیے, اہل ایمان کے لیے, وہ جنت کیسی ہوگی. اور کشمیر بھی میں جو گیا نا تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ارے یار یہ کیا لگاتار ویڈیوز آ رہی ہے, مفتی صاحب یہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں. اس کے پیچھے ہم باقاعدہ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ چند مہینوں پہلے تم کشمیر اور کشمیریوں کو بدنام کرنے کے لیے نفرت کا ماحول بنا رہے تھے, تو ہم نے بھی وہاں جا کر دی کشمیر فائل بنا دی کہ دیکھو کشمیر کتنا اچھا ہے, کشمیری کتنے اچھے ہیں, ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. تو ہم جہاں جاتے ہیں بھیا تو آج کل ہم مولوی ملا تو ہے لیکن ہم پترکار بھی ہے, ہم سیاسی لیڈر بھی ہے, ہم کسی کالج کے 14 سال کے ڈاکٹروں کو پڑھانے والے پروفیسر بھی ہے. یہ اس لیے بھی تھوڑا سا تعارف کروانا ضروری رہتا مولانا کہ کبھی کبھی یہ کیا سمجھتے ہیں ملا ہے, کیا معلوم ہے ان کو ملا کی دوڑ. ارے بولو بھائی, ارے بولو نا یار. لوگ بولتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک, تو میں کہتا ہوں ارے بے وقوفو, جب چائے والے کی دوڑ پارلیمنٹ تک ہو سکتی ہے تو امام کی دوڑ کیوں نہیں ہو سکتی ہے.
اللہ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہے، بلکہ دارالعلوم میں نے دیکھا مفتی صاحب آپ کے بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی صلاحیت کے مالک ہے۔ میں ان بچوں سے بھی اگر علماء یہاں پر موجود ہوں گے، میرے پڑھنے والے طلباء یہاں موجود ہوں گے، حفاظ قرآن مبین یہاں موجود ہے، تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارو، میرے یارو، سنو، اگر اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور آپ کے دل اور دماغ میں قرآن کی دولت اللہ نے اگر رکھی ہے تو سمجھ لینا کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ کم نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تو انجینئر نہیں، ہم تو ڈاکٹر نہیں، ہم تو لائر نہیں، ہم تو دنیا کے کوئی بڑے پروفیسر نہیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور میں بڑے اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج سے 2017 میں جب سنت رامپور جا رہا تھا پروگرام کے لیے تو اس وقت دارالعلوم میں یہاں پر ٹھہرنے کا موقع ملا تھا، اور آج میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ اور لوناواڑا والوں، آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ اس ادارے کے ماتحت آپ دیکھیں گے کہ آس پاس سینکڑوں حفاظ اور سینکڑوں علماء علم دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا یہ ہمارے تمام علماء جن کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میرے مولا ہمارے ان علماء کی ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، آمین۔ زور سے کہہ دو آمین۔ اور اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے دائی اور دین کے شیدائی پیدا فرما، اور پھر زور سے آمین کہنا۔ اے اللہ یہ جو دینی ادارے چل رہے ہیں میرے مولا شریروں کی شرارت سے اور حکومت کی خبیث نظروں سے میرے مولا ان دینی مراکز کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آئیے دوستو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مقدس کی تقریباً وہ آیات میں نے تلاوت کیا جو سب کو یاد ہے۔ کوئی نئی الگ سے آیت پڑھا جائے میری؟ ارے بولو بھائی، نہیں۔ او اللہ کے بندو، او ایمان والو، آج جمعہ کا دن ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ پوری دنیا میں باقاعدہ استنبول سے لے کر ترکی سے لے کر حرمین سے لے کر پوری دنیا میں ایک پیغام چلا، اور علماء، خطباء، واعظین، مقررین، مسجد کے ائمہ کو ایک اپیل کی گئی، ایک سندیش دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا کہ پوری دنیا میں آج جمعہ کے دن بات ہوگی تو عشق رسول پر بات ہوگی، محبت رسول پر بات ہوگی۔ اور رات کو بھی میرا جو لائیو بیان کر کے میں آپ کے گاؤں کے لیے نکلا تو رات کا بھی میرا عنوان تھا مفتی صاحب کہ میری جان، میرا سب کچھ آپ پر قربان رسول اللہ۔ زور سے کہہ دو۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو بھی پیغام دوں گا کہ عشق ہو تو کیسا ہو، محبت ہو تو کیسی ہو، کیوں؟ نبی سے پیار ہو تو کیسا ہو، نبی کی ادائیں، نبی کی سنتیں، نبی کی باتیں، نبی کا ذکر، نبی کی اداؤں سے پیار ہو تو کیسا ہو۔ آج آپ کو بھی میں یہ پیغام دوں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں صرف لوناواڑا کی جامع مسجد میں بیان نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میرا یہ بیان پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ سے زیادہ مجھ سے حکومت محبت کرتی ہے، اور الحمدللہ میں وقفے سے ان تک جو پیغام پہنچانا ہے پہنچاتا رہتا ہوں۔ ایک آدھی باولے کی ضرورت ہے نا؟ ارے بولو بھائی، اب سبھی ہوشیار رہیں جو اپنے آپ کو چمڑی کو بھی محفوظ رکھیں، تو ایک آدھی پاگل بھی تو چاہیے نا؟ ارے بولو۔ تو میں آپ کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کی جانب سے حکومتوں کو بھی پیغام پہنچا رہا ہوں،
آئیے سب سے پہلے میں آپ کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرے یارو، سب سے پہلے دماغوں میں اس بات کو بٹھا دو کہ میرے آقا کی، ہمارے نبی کی، ہمارے پیارے محبوب کی شان ایسی ہے، شان ایسی ہے کہ ایک بات دماغ میں بٹھا دو کہ پوری دنیا مل کر بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر اتر آئے تو رتی برابر بھی میرے نبی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ کہو بے شک۔ میرے رب نے میرے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ کیوں؟ ہمارے رب نے محبوب کے بارے میں کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اور کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا، او حکومت ہند سن لے، او دنیا کے تمام ظالموں سن لو، ہمارے نبی کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے یار سن لے، پوری دنیا مل کر بھی اگر تیری شان میں گستاخی کرنے پر اتر آئیں گی تو رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ اس کی ادنا سی مثال میں آپ کو دوں کہ شاید دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ جب جب ہواؤں میں، فضاؤں میں محمد الرسول اللہ کا نام اذان کی شکل میں بلند نہ ہوتا ہو۔ لوناوالا میں ابھی مغرب ہوئی، اب عشاء کی تیاری ہو رہی ہوگی، کئی جگہوں پر پھر عشاء کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ صرف شارٹلی اشارہ کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اور سادے انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہندو بھائی بھی میری بات کو بڑی تعداد میں سنتے ہیں، تو میں میرے ہندو بھائیوں کو بھی اور حکومت کو بھی یہ پیغام سنا رہا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی ٹینشن بھی زیادہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کتنے بھی شیطان آئے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، رتی برابر میرے نبی کی شان میں کمی نہیں آنے والی، کیونکہ میرے رب نے، ہمارے رب نے اس محبوب یار کے بارے میں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اذان نہ ہو رہی ہو اور جہاں یہ نہ کہا جا رہا ہو اللہ کے نام کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر لمحہ میرے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اور میں تو ان شیطانوں سے کہتا ہوں کہ کبھی تھوڑا سا منہ اوپر کر کے چاند پر تھوک کر تو دیکھو، نہیں سمجھے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے چاند پر تھوک کر تو دیکھو، تھوک کہاں آئے گا؟ ارے بولو۔ ہاں، اور ایک بات میں بالکل آسان اسٹائل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بھیا ہمارا تو معاملہ یہ ہے مولانا، جتنا یہ شرارت کرتے جاتے ہیں ہمارا فائدہ ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہترین پلان بنانے والا، پلانر، منصوبہ ساز بولو زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اب انہوں نے پلان بنائے تو کچھ اور ہو گیا، ارے بولو کچھ اور۔ جن کو نہیں جگانا تھا ان کو بھی جگا دیے، نہیں سمجھا؟ جن کو نہیں جگانا تھا ان کو بھی جگا دیے۔ اور پھر میں نے پرسوں میں نے ایک جملہ بولا جو ان کو بڑا غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ جناب آپ نے کسی اور کو جگاتے جگاتے کسی اور کو جگا دیا، اور میں نے کہا ابھی تو انہوں نے، عربوں نے انگڑائی لی ہے، ابھی اٹھے نہیں ہیں، نہیں سمجھا؟ ابھی کیا نہیں ہوئے؟ اٹھے نہیں ہیں، ابھی تو آنکھیں مسل رہے ہیں، اور ادھر آنکھیں مسل رہے ہیں تو ادھر 56 انچ کا سینہ پارٹی میں سے نکال کر پھینک رہے ہیں۔ او شیخوں نکال رہا ہوں ان کو، ناراض مت ہونا۔ یاد رکھو
یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جوانوں تم کو ورغلایا جائے گا، تم کو جذبات میں لا کر روڈ پر لایا جائے گا۔ اور آج بھی میں نے پورے ہندوستان میں یہ پیغام دیا کہ جذبات میں آ کے روڈ پہ نہیں آنا، ان کا تو منصوبہ ہی یہی ہے۔ میں ایک سیاسی لیڈر بھی ہوں، اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دوسرا ملا کوئی نہیں کہے گا کہ جذبات میں لایا جائے گا، ورغلایا جائے گا، بہکایا جائے گا، غصہ دلایا جائے گا، روڈ پر لایا جائے گا۔ اور پھر ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ غصے میں روڈ پر آتی ہے اور پھینکتی کیا؟ ارے بولو نا، پتھر۔ اور کھاتی کیا؟ گولیاں۔ تو میرا ایک مشہور ڈائلاگ ہے، کیا ڈائلاگ ہے میرا؟ کہ قوم کے جوانوں سے میں کہتا ہوں کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بند کرو۔ سمجھ گئے؟ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے بے وقوفی کے دھندے، ارے بولو، بند کرو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ یہ چال چلیں گے، یہ منصوبے بنائیں گے، یہ پلان کریں گے، اللہ ان کے پلانوں کو فیل کرے گا، کیونکہ سب سے بہترین منصوبہ ساز اور پلانر اللہ ہے، اللہ ہے۔ بلکہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو تھوڑا سا دھیان کرو، میں آپ کو ہمت بھی دلا رہا ہوں اور آپ کو ٹینشن مکت بھی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ٹینشن مکت، کیونکہ یہ امت ٹینشن میں ہے نا، مایوس ہو گئی ہے۔ نہیں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ اور ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کی زبان سے اکثر ہم نے ایک جملہ سنا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حالات سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اپنا رشتہ، اپنا تعلق صرف رب سے مضبوط کرو۔ او یارو، او لو نہ بڑا کہ میرے بھائیو، صرف اتنا جملہ سمجھ لو کہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق رب سے مضبوط کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے پلان کو ان کے سامنے فیل کرتا رہے گا، اور یہ ان کے منصوبے جب ناکام ہوں گے تو یہ بلبلاتے اور تل ملاتے رہیں گے۔ ہلکی سی مثال دیکھ لو، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ایک دم الگ اسٹائل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو 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 دیکھو، ابھی 2 سال تک کے مسجدیں بنتی نا، بڑے برے حالات تھے۔ تراویح پڑھنے کا مسئلہ تھا، جمعہ پڑھنے کا مسئلہ تھا، مسجدیں بند تھیں۔ او میرے بھائیو، یہ آپ جو سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے دماغوں میں آیا کہ کورونا، اس کا گیم، اس کا گیم، چائنا نے لایا، کس نے نہیں لایا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ درخت کا پتا بھی، بولو خدا کے حکم کے بغیر، ارے بولو زور سے، خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنی بڑی دنیا خدا کی مرضی کے بغیر لاک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ ارے بولو، کوئی چائنا کا گیم نہیں، کوئی انڈین حکومت کا گیم نہیں۔ مسلمانوں، اللہ ہم سے ناراض تھا، اللہ ہم سے ناراض تھا، اور اتنا ناراض تھا کہ اس نے گجرات کی مسجدیں نہیں، بھارت کی مسجدیں نہیں، صرف امریکہ یا یو کے یا انگلینڈ یا فرانس یا بنگلہ دیش یا نیپال یا پاکستان کی مسجدیں نہیں، اللہ اتنا ناراض تھا کہ اس نے اپنے کعبۃ اللہ، اپنے بیت اللہ کے دروازے بھی ہمارے لیے بند کر دیا تھا۔ بتاؤ 2021 میں کوئی گیا کیا لوناواڑا سے؟ حج کو گیا تھا کوئی؟ 2020 میں کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ اللہ نے بند کرا دیا، کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ ناراض تھا، اللہ ناراض تھا۔ اور آج میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، اپنے رب کو منانے کی محنتیں کرو، اور اپنا رب کیسے راضی ہوگا اس کی فکر کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے سارے منصوبوں کو، سارے پلاننگ کو فیل کرے گا۔ بلکہ کورونا سے اب عجیب بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں عجیب بات ڈال رہا ہوں۔
کورونا میں دیکھو آپ کورونا میں کیسے منصوبے فیل ہوئے. کورونا میں چلو پریکٹیکل بتا دیتا ہوں کورونا میں کیسے منصوبے فیل ہوئے. میں خود بھی 4-6 مہینے باقاعدہ کورونا پیشنٹوں میں رہا, ذمہ داری نبھاتا رہا, خدمت کرتا رہا. تو اب میڈیا والا ہوں, تھوڑی سی خبریں کور کرتا تھا, تو 2-3 ہندو میڈیا والے میرے دوستوں نے مجھ سے عجیب جملہ کہا, ڈرتے ڈرتے کہا. جب دوسری لہر تھی بڑی خطرناک اور لوگ بڑے خطرناک مر رہے تھے, لاشیں بڑی آ رہی تھی, تو ہندو بھائیوں نے ڈرتے ڈرتے ساجد صاحب, مفتی صاحب, ڈرتے ڈرتے مجھ سے ایک سوال پوچھا. کہا کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ مفتی صاحب تمہارے مسلمان کم مر رہے ہیں. کیا پوچھا؟ کم مر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بولو وجہ, برداشت کرو گے, لکھو گے اپنے پیپر میں. اب دیکھو مسلمانوں میں تم کو حوصلہ دے رہا ہوں کہ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو. کوئی پلان کیسا بھی کرے انشاءاللہ فیل اللہ کرے گا. کیا فیل اللہ کرے گا. تو اب وہ ہندو دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب کورونا میں مسلمانوں کی موت کم ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عجیب ان کو سمجھایا, کیونکہ الگ الگ اسٹائل میں سمجھانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو کورونا میں مسلمانوں کی موت کم ہو رہی ہے, تم یہ دیکھ رہے ہو اور اب تم خود سوچنے پر مجبور ہو گئے ہو. تو اس کی وجہ میں نے کہا کہ یہ ہے کہ کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا, اس کو کسی نے نہیں چھیڑا. کورونا انگلینڈ گیا, امریکہ گیا, مکہ گیا, مدینہ گیا, پوری دنیا میں گیا, کسی نے چھیڑخانی نہیں کی. لیکن تم کو شرارت اور شیطانی سوچتی ہے, ہر چیز میں تم ہم کو بدنام کرتے ہو. تم نے چھیڑخانی کی کورونا کے ساتھ. میں نے کہا تم نے چھیڑخانی یہ کی کہ کورونا جب ہندوستان آیا تو تم نے اس کو دلی ایئرپورٹ پر اتارا. کورونا دلی ایئرپورٹ پر اترا, وہاں سے ٹیکسی پکڑا, سیدھا نظام الدین گیا. نظام الدین میں نماز کا وقت تھا, وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھا اور وہاں پر حضرت سے ملاقات ہوئی, کلمہ پڑھا, مسلمان بن گیا. اور پھر تمہارے بھوکنے والوں نے بھوکنا شروع کر دیا کہ کورونا کہاں سے آیا. نہیں سمجھا؟ نظام الدین سے آیا. تو میں نے کہا کورونا کو تم نے زبردستی دلی میں اتارے اور زبردستی وہاں سے اس کو کالے کر گئے. ارے بولو نا بھائی. نظام الدین تو کورونا نظام الدین جا کے مسلمان بن گیا, تو جب وہ ہماری برادری کا ہو گیا تو ہم کو کیوں مارے گا؟ ارے بولو بھائی, ایسا جواب دینا پڑتا ہے, تھوڑا الگ الگ اسٹائل سے سمجھانا پڑتا ہے. تم نے شرارت کی نا, تم نے ایمان والوں کو بدنام, ارے بولو, کیا نا. اور پھر میں نے اور ایک جملہ کہہ دیا, میں نے کہا کورونا کا ہندوستان آنے کا موڈ ہی نہیں تھا. کچھ سمجھے؟ کورونا کا ہندوستان آنے کا موڈ نہیں تھا. لیکن کیوں آیا یہ بھی سن لو, آپ نے بھی ابھی تک نہیں سنا ہوگا, میری بات ہوئی باقاعدہ ڈائریکٹ, سمجھ گیا. کورونا کا ہندوستان آنے کا موڈ نہیں تھا. میں نے کہا کہ کورونا ہندوستان اس لیے آیا کہ 1 سال تک مسلمان دھرنا دے رہا تھا. اب دیکھو کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ لینا. 1 سال تک مسلمان NRC کو لے کر دھرنے دے رہا تھا. تم کہہ رہے تھے کہ ملک سے نکال کر رہیں گے, مسلمان دھرنے دیتے ہوئے کہتا تھا نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. 1 سال تک مسلمان چلاتا رہا, مسلمانوں کے بچوں کی موتیں ہوئی. کیوں؟ کئی جگہ فسادات ہوئے, مسلمان چلاتا تھا کہ ہم یہاں کے ہیں, نہیں جائیں گے, اور تم کہتے تھے کہ ہم نکال کر رہیں گے. آخر تم نے ہماری نہیں مانی تو اللہ نے ہندوستان میں کورونا کو بھیج دیا. کائے کو بھیجا؟ پھر کورونا کے آنے سے کیا ہوا معلوم آپ کو؟ کورونا کے آنے سے یہ ہوا کہ جو حکومت ہم کو ملک سے نکالنے کی باتیں کر رہی تھی, کورونا کے آتے ہی ہمارے موبائلوں میں گھس گھس کر یہ کہنے لگی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. سچی بات ہے کہ نہیں؟ کرپیا اپنے گھروں میں رہے, ملک چھوڑنا تو بہت دور کی بات, اپنے گھروں میں رہیں, خود بھی سرکشت رہیں, ہمیں بھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں, میں آپ کو ہنستے ہنستے کچھ بڑی بات سمجھا.
میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنا ایمان صرف مضبوط کر لو، اپنا رشتہ، اپنے تعلق اپنے رب سے جوڑ لو، پھر دیکھو اللہ ان کے ہر پلان کو فیل کرے گا۔ آج ان کے شیطانوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہوا یہ کہ آج پورا ملک نہیں پوری دنیا جاگ گئی، اور آج ہم نے ہندوستان کو بھی خبردار کیا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، سنو سنو، ہمارا نبی سے عشق ایسا ہے، ہمارا نبی سے پیار ایسا ہے کہ تم نے ہماری موب لنچنگ کی، ہمیں مارا کاٹا، الگ الگ نام پر ہم کو نشانہ بنایا، دنگے فساد کروائے، ہماری دکانوں مکانوں کو آگ لگایا، ہم نے سب برداشت کیا، تم نے ہماری مسجدوں پر قبضہ کیا، ہم نے برداشت کیا، لیکن حکومت ہند سے بھی ہم نے کہا کہ سن لے، نبی سے ہمارا عشق ایسا ہے کہ تم ہمارے ٹکڑے کر دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہماری دکانوں مکانوں کو آگ لگا دو، ہم نے برداشت کیا، برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی شان میں رتی برابر گستاخی ہم برداشت نہیں کریں۔ اور اچھے سے سمجھ میں آ گیا، ہندی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، عربی میں آ گیا، نہیں سمجھا؟ عجیب بات ہے، ہندی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، ارے بھائی کیا نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ ہندی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، واللہ یا حبیبی سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ واللہ یا حبیبی خلاص سمجھ میں آ گیا۔ پھر میں نے ایک جملہ اور کہہ دیا، ایسا کہتے رہتا ہوں میں نے ایک جملہ اور کہہ دیا کہ کمال ہے یار تیرا، رب سے نہیں ڈرا، عرب سے ڈرا۔ کس سے نہیں ڈرا؟ رب سے نہیں ڈرا، عرب سے ڈرا۔ تو میں نے کہا سن، یہ عرب والے رب کو ماننے والے ہیں، رب سے ڈرنا سیکھ جا، تو بھی خیریت سے رہے گا اور پوری دنیا خیریت سے رہے گی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پیارے ملک میں جیسے اس پیارے ملک کو ہمارے علماء کرام نے سجایا سنوارا، قربانیاں دی، مسلمانوں اس بات کو بھی سمجھ لو کہ یہاں پر ہم کو احساس سے کمتری کا شکار بھی نہیں ہونا ہے۔ اس ملک کو بچانے کی خاطر اتنی قربانیاں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے دی ہے۔ سن لو ایک جملہ، اتنی قربانیاں دی ہے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں لکھا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی کی سڑکوں تک کوئی درخت، کوئی پیڑ، کوئی جھاڑ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ اتنی قربانیاں دی ہے، اور آج بھی ہم اس ملک میں امن لانا چاہتے ہیں۔ اور بس اب آپ سے کچھ اپیلیں کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ او یارو، یہ اتنی بڑی تعداد میں جوان یہاں پر جمع ہیں، میں جوانوں سے بالکل میرے دل کی بات، میرے من کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جوانوں اس بات کو سمجھ لو کہ آج نبی کی توہین کی جا رہی ہے، تو ہم کو الفاظوں سے بھی ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نبی کی ادائیں، نبی کی سنتیں لاؤ، پریکٹیکلی طور پر ایسے بن جاؤ کہ اگر تم سڑکوں سے گزرے تو ہمارا بھائی رمیش، ہمارا بھائی پرکاش، ہمارا بھائی گنیش، وہ تم کو، ہم کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجاؤ، اپنا لباس، اپنا ڈریس اسٹائل، اپنا ہیئر اسٹائل، اپنا واکنگ اسٹائل، اپنا ٹاکنگ اسٹائل، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، ویوہار، کاروبار، بزنس، لین دین، حسن سلوک، اخلاق ایسے اپناؤ کہ آپ کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی محمد کا فین ہے، محمد کا غلام ہے۔ ہم کو اخلاق سے جواب دینا پڑے گا مفتی صاحب، ہم کو کردار سے جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے، دیکھو آپ کہ ہم نے کردار سے جواب دیا کورونا کے موقع پر۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ کورونا کے موقع پر جب دوسری قومیں اتنا ڈر رہی تھی، کیونکہ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والے کا ایمان ہے کہ زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری قومیں اتنا ڈر رہی تھی موت سے کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا تو لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھی۔ لیکن میرے جوانوں، ایسے موقع پر تم نے ہندو بھائیوں کی لاشوں کو شمشان
تک پہنچایا. ایسے موقع پر تم نے ہاسپٹل جا کر مریضوں کو ذات اور دھرم دے کے بغیر کھانا کھلایا, ان کی سیوا کی, ان کی خدمت کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ NRC کے ٹائم پر جو 1 سال تک کے تمہارے خلاف نفرتیں بڑھ گئی تھی, اللہ نے کورونا بھیج کر یہ بھی کام کروایا کہ جیسے ہی تم نے کورونا کے موقع پر ہندو بھائیوں کی خدمت کی تو اللہ نے شیطانوں کے بڑے بڑے ناپاک پلان فیل کر دیا. میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, بعد میں گھر جا کے سوچتے بیٹھنا کہ کیا بول کر گیا. آپ کو نہیں معلوم, کیونکہ اگر یہ سمجھانے جاؤں تو آدھا گھنٹہ لگے گا. اللہ نے آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے, آپ نے رمضان کے موقع پر, جب پہلا کورونا, پہلا لاک ڈاؤن تھا, رمضان کا موقع, مئی کی سخت گرمی تھی, ہمارے علاقے میں ہم لوگ سڑک پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جو ہمارے ہندو بھائی ممبئی سے, سورت سے, گجرات سے راستوں پر جاتے تھے اور پانی پینے کو نہیں ملتا تھا تو ہمارے مسلمان جوان راستوں پر کھڑے رہ کر پانی دے رہے ہیں, فروٹ دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, چپلیں دے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال تک کے NRC کے نام پر ہمارے خلاف جو دشمنیاں پھیلائی گئی تھی, اللہ نے ہندو بھائیوں کے دماغ میں سے وہ دشمنیاں نکال دیا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے ہی اسلام پھیلا تھا اور اخلاق سے ہی پھیلے گا. آؤ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, یہی وہ پیارا ملک ہے جہاں سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام کے ساتھ ہمارے خواجہ حضرت معین الدین چشتی بھی تشریف لائے ہے نا. اور میرے خواجہ کے بارے میں کیا آتا ہے, ہسٹری میں کیا آتا ہے, تاریخ میں کیا آتا ہے کہ میرے خواجہ جب آئے, وقت کے بادشاہ نے روکنے کی کوشش کیا, روکا, ستایا, پانی بھی بند کر دیا, ہر طرح سے روکنے کی کوشش کیا. آخر میں کس کو لایا؟ جب سارے حربے, سارے منصوبے فیل ہو گئے تو آخر میں جادوگر کو کھڑا کیا, جے پال کو. یاد ہے نا. اس لیے میں اکثر شعر پڑھتا ہوں, دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. سنے کیا قوالی سنے آپ نے؟ شریف لوگ ہیں, قوالی نہیں سنتے ہوئے نا. چلو میں سنا دیتا ہوں, کیونکہ آپ نہیں سنتے نا, میں سنتا ہوں. تو دیکھیے میرے خواجہ کے بارے میں کیا کہا کسی نے, دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر, جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر, پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا, کیا فرمایا, رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے, گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا, خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا, کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. کرم کس کا؟ اللہ. زور سے بولو, کرم کس کا؟ اللہ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا معلوم؟ جب میرے خواجہ آئے تو میرے خواجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگ میرے خواجہ کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے تو جس دھرم کو مانتا ہے وہ دھرم کتنا اچھا ہوگا. آج ہمارا کیا ہو گیا کہ ہماری وجہ سے ہمارا دھرم بدنام ہو رہا ہے. آؤ ایک بات سمجھ لو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی طور پر نبی سے عشق کرو, عملی طور پر نبی سے عشق کرو. مارکیٹ میں دکان لے کر بیٹھے ہو, دکان صرف تم نہیں چلا رہے ہو, اور یہ ٹاٹا, یہ امبانی, یہ ریلائنس, یہ بھکاری ہے. صحابہ کے پیروں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے صحابہ کو اتنے بڑے بڑے کاروبار دیا. ابھی لوگ کیا سمجھتے ہیں مولانا, ٹاٹا, ریلائنس, ابا جی, اڈانی, ارے یہ پیروں کی دھول ہے صحابہ کے سامنے. یہ مت سمجھو کہ صحابہ غریب تھے صرف, بعض صحابہ اتنے امیر تھے کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اب وہ صحابہ کی زندگی دیکھو، یہ مارکیٹ گئے، گجرات آئے، ہندوستان آئے، کیرلا آئے، پوری دنیا میں گئے، اور پوری تاریخ کھنگال کر دیکھو تو آپ کو خلاصہ ملے گا کہ صحابہ نے اپنے وہوار، اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کے ذریعے سے دین کو پھیلایا۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے تقسیم ہو گئے کہ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ اب تقسیم ہونے کے لیے بھی بچے نہیں سمجھے، یعنی اتنا قیمہ ہو گیا کہ قصائی بھی پریشان ہے، اب کہاں سے کروں، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے۔ اب ایک جماعت پیدا کر، بلکہ ایک عجیب جملہ یاد آ گیا مولانا ساجد صاحب کہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، پوری دنیا کے کافر ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ دیکھو جملے پر غور کرنا، پوری دنیا کے کافر ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایک ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ سمجھے کچھ اشارہ؟ یہ کافر، وہ کافر، وہ گستاخ، وہ فلاں ایسا، اور وہ سب مل کے ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے وہ سب، اور کرو تو یارو نبی سے سچا عشق کرو تو صحیح۔ نبی نے بزنس کر کے دکھایا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی نے بزنس نہیں کیا، بزنس کر کے دکھایا۔ ہمارا نبی رہبر کامل، معلم کامل، ٹیچر کامل، ہر چیز ہمارے نبی نے سکھائی۔ بلکہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں دماغ میں بٹھانا کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس نے پیشاب اور پاخانے کے طریقے تک سکھایا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی نیتا ایسا آیا کیا؟ جو بھی دوسری قومیں جس کو بھی مانتی ہوں گی، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، جو بھی دوسری قومیں جس کو بھی نیتا مانتی ہوں گی اس کی زندگی پڑھو کہ کیا اس نے پیشاب کرنے کا طریقہ قوم کو بتایا گیا؟ کیا اس نے ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا اسٹائل اس کے سماج کو بتایا گیا؟ نہیں بتایا۔ اور قسم خدا کی ہمارا نبی ایسا، ہمارا رہبر ایسا، ہمارا ٹیچر ایسا، ہمارا معلم ایسا، ہمارا گائیڈ ایسا، ہمارا مربی ایسا کہ جس نے اتنا سکھایا کہ ٹوائلٹ میں جائیں تو پہلے پیسہ پیر کون سا ڈالیں، باہر نکلیں تو کون سا باہر نکالیں۔ او قربان جاؤ میرے نبی کی تعلیم پر کہ یہ تک بتا دیا کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنا ہے تو کون سی طرف وزن ڈال کر بیٹھے۔ او یارو سنو سنو سنو، عجیب چیزیں خدا ذہن میں ڈال رہا ہے۔ ارے ہمارا نبی ایسا کہ جس نے یہ بھی سکھایا کہ اگر بال بنانا ہے تو کنگا ہاتھ میں لے لیا تو ہمارا نبی وہ ہے جس نے یہ بھی بتایا کہ ادھر سے شروع کرنا ہے کہ ادھر سے شروع کرنا ہے۔ ہمارا نبی یہ بھی ہے کہ جوتا پہن رہا ہے تو پہن رہا ہے تو پہلے کون سا پیر ڈال، اور نکال رہا ہے تو پہلے کون سا پیر نکال۔ ارے ہمارا نبی تو وہ بھی ہے کہ جس نے یہ بھی بتا دیا کہ بازار میں جا رہا تو کیا پڑھنا ہے، کیسے جانا ہے، گلیوں سے گزرنا ہے تو کیسے جانا ہے۔ ارے ہمارا نبی تو وہ بھی ہے کہ جس نے پاجامہ پہننے کا طریقہ بھی سکھایا۔ بتاؤ کیا دنیا کا کوئی رہبر ایسا آیا؟ ارے بولو بھائی۔ اور ایسا رہبر مولانا کہ دنیا کے ایک بڑے آدمی نے کتاب لکھی کہ کون کون ہے جس نے کم وقت میں دنیا کے دلوں پر حکومت کی، تو 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا، اور وہ نبی کے دشمنوں میں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں تھک گیا، کوشش کرتا رہا کہ پہلے نمبر پر کس کو رکھوں، آخر میں مجبور ہو گیا اور میں نے 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھا تو وہ محمد تو یہ تو اوریجنل باتیں ہیں۔ تو اب یہ 3 پارٹ اگر جاہل قسم کے لوگ نبی کی شان میں گستاخی بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ میں نے آج شہرہ میں ایک جملہ کہا کہ ہمارے نبی کے نام کی برکتیں اور صدقہ یہ ہے کہ کوئی برائی بھی کرے تو اس کی دکان چلتی ہے۔ نہیں سمجھے؟
بلکہ مولانا آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ مسلمانوں کے نام میں اتنی برکت ہے کہ تمہارے ناموں سے کئی پارٹیاں چل رہی ہیں، تمہارے ناموں سے کئی لوگوں کی روزی روٹی، جب تک کہ تمہارے خلاف نہیں بولیں گے ان کی دکان، تو اپنے نام میں بھی کتنی برکت ہے. ارے بولو بھائی، نام میں بھی کتنی برکت ہے. لیکن پھر بھی ہم شیطانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اہل ایمان پر ظلم زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے مولانا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ شرک کے ساتھ دنیا چل سکتی ہے، چلائے گا، کفر کے ساتھ دنیا چلا رہا ہے، ساری چیزوں کے ساتھ دنیا چلائے گا، لیکن اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ ظلم کے ساتھ اللہ دنیا کو چلنے نہیں دے گا. تو ہم تو ظالموں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ظلم چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو. بلکہ ایک مرتبہ کانفرنس تھی، میڈیا کی کانفرنس تھی، تو میں نے ایک جملہ عجیب کہہ دیا. میں نے ایک جملہ کہا کہ حکومت یوجنائیں بناتی ہے، آپ کو معلوم ہے یوجنا، یہ یوجنا، یہ یوجنا، یہ یوجنا. تو ایک مرتبہ میں نے کہا حکومت سے کہ تم ایک یوجنا بناؤ. تو کہا کہ کون سی؟ میں نے کہا مسلمان بچاؤ یوجنا. کون سی؟ ارے بولے یہ کون سی یوجنا ہے؟ میں نے کہا یہ سب سے بیسٹ یوجنا ہے. کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہے اگر تم یہ اسکیم چلاؤ گے، مسلمانوں کو بچانا ہے، مسلمان بچاؤ یوجنا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم بھی بچو گے. تو بولے وہ کیسے، وہ کیسے؟ تو میں نے کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا. تو ہمارا مقام، ہماری قیمت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کفر سے بھر جائے، پوری دنیا شرک سے بھر جائے، پوری دنیا اللہ کو نہ ماننے والی ہو جائے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک بھی زمین پر، چاہے وہ لونا واڑا میں ہو یا احمد آباد میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اللہ کہتا ہے کہ اس ایک کے لیے میں سارے سسٹم کو چلاؤں. تو کتنی قیمت ہو گئی ہماری. ایکچوئل میں ہم بھی اپنی قیمت نہیں سمجھ رہے. اور یارو پرابلم کیا ہے کہ ہم بھی اپنی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے ہماری قیمت یہ ہے ایمان والے کی کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ ایک اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پورے نظام کو چلاتا رہے گا. تو اس لیے میں نے حکومت سے کہا کہ تم یوجنا بناؤ، مسلمان بچاؤ یوجنا. اور کیونکہ اگر تم نے ان کو ختم کرنے کی یوجنا بنائیں تو ہمارا پرابلم ایسا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم. ارے بولو نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، کیونکہ ہم ختم تو سب ختم. تو تم کو بھی رہنا ہے تو ہمارے بچانے کی، ارے بولو بھائی، یوجنا بناؤ. آؤ اب میں 2-3 اہم باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ یارو او یارو نبی سے سچا عشق کرو. یہ جتنے جوان ہیں برا مت لگنے دینا، برا مت لگنے دینا. یہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اگر کسی کے چہرے پر دیکھو آج وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم طے کر لے کہ ہم نبی سے محبت کا اور اعلیٰ درجہ بڑھائیں گے. کہو انشاءاللہ، ہے نا. تو جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے ایک بات طے کر لیں کہ میں اپنے چہرے پر سنت رسول سجاؤں گا. کہو انشاءاللہ. تو ہو گیا، سمجھو ان کا پلان فیل ہو گیا. انہوں نے ہم کو جگا دیا. طے کر لو، کیونکہ دیکھو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ پہلا پوائنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طے کر لو کہ ہم اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. آج میں آپ کے یہاں سینکڑوں کلومیٹر دور سے آیا ہوں، لیکن کسی شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو. گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو. حادثے چہروں کی پہچان بدل دیتے ہیں. تو ایمان والے کا پتہ کیا ہے؟ سنت رسول.
آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اگر آج کے جمعہ کو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر نبی کی سنتیں معلوم کریں گے. کھانے میں میرے نبی کا طریقہ کیا, سونے میں میرے نبی کا طریقہ کیا, کپڑے پہننے میں میرے نبی کی سنت کیا, بازار میں میرے نبی کی سنت کیا, کاروبار میں میرے نبی کا طریقہ کیا, ہم ڈھونڈ کر نبی کی سنتیں معلوم کریں گے اور طے کر لیں گے کہ روزانہ ایک نبی کی سنت معلوم کروں گا. تو قسم خدا کی ہم کامیاب. پہلی سنت طے کرو کہ کیا رکھیں گے, چہرہ. وجہ کیا کیونکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. دیکھو کورونا نے تو ہم کو یہ بھی بتا دیا, اچھے جوانوں سنو, اچھے باڈی بلڈر, اچھے مضبوط جوانوں کو ہم نے کورونا میں دم توڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے. مضبوط جوان, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, 6 گٹھلیاں, کیا بولتے ہیں, 6 پیک, باڈی بلڈر ہے نا, ایسوں کو بھی ہم نے مرتے دیکھا ہے. کورونا نے ایک طرف دنیا کو یہ پیغام دیا, سن لو ایمان کی بات, دیکھو پھر اللہ نے خدا نے ذہن میں ڈال دیا میرے, کورونا نے ایک طرف پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سپر پاور تم کسی اور کو سمجھتے تھے پاگلو. اللہ نے کورونا کے ذریعے سے کیا پیغام دیا کہ وہ پاگل ہو, او دنیا کے پاگل ہو, تم سپر پاور امریکہ کو سمجھتے تھے. اللہ نے کورونا کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سپر پاور میں ہوں, اور جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے امریکہ, اللہ نے دکھا دیا کہ سب سے زیادہ پیشنٹ کہاں, ارے بولو نا بھائی, بولو, ڈرو مت, کہاں, امریکہ میں. سب سے زیادہ موتیں کہاں, امریکہ میں. تو اللہ نے بتا دیا کہ جس کو تم سپر پاور کہتے تھے وہ چھوٹے سے نہ دکھنے والے وائرس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا. تو سب سے زیادہ پیشنٹ کہاں, امریکہ میں. اور سیکنڈ نمبر پر بھائیو بہنوں, سیکنڈ نمبر پر کہاں, بھائی بہنوں. تو اللہ نے دکھایا پوری دنیا کو کیا کہ سپر پاور میں ہوں. وہ دیکھو تمہارا سپر پاور امریکہ میرے چھوٹے سے نہ دکھنے والے وائرس کا بھی مقابلہ نہیں کر پایا. اچھا اب دیکھو اور ایک عجیب بات یاد آ گئی. اللہ نے کورونا کے ذریعے سے سنت نبی کی اہمیت بھی سمجھا دیا. مفتی خالد صاحب, اللہ نے کورونا کے, دیکھو بڑی پیاری بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا کہ اللہ نے کورونا بھیج کر سنت نبی کی اہمیت بھی سمجھا دیا. دیکھو جب کورونا نیا آیا تو ہر جگہ موبائل کے ذریعے سے ہم کو کیا سمجھایا جا رہا تھا, ہاتھ دھوتے رہو ورنہ زندگی سے ہاتھ, یہی سمجھایا. اب کیا ہوا معلوم آپ کو, جب پہلا کورونا لاک ڈاؤن کھلا تو ہم نے ایک پروگرام رکھے تھے, ہندو بھائیوں کو بلائے, 130 ہندو بھائی آئے تھے, وکیل ڈاکٹر سب کو بلائے تھے, اور ہم نے مسجد میں ایک پروگرام رکھے تھے, اور اس پروگرام کا نام تھا مسجد پریچے, یعنی مسجد کیا ہوتی ہے ہندو بھائیوں کو بتانا, کیونکہ جب تک کہ ہم ان کو لائے گے نہیں تو غلط فہمیاں. تو ہم نے ہندوؤں کو لایا, سن لو بڑی عجیب بات, ہم نے ہندوؤں کو لایا, 4 ڈاکٹر بھی اس میں بڑے ڈاکٹر تھے. تو سب سے پہلے ہم نے طہارت خانہ بتایا کہ یہ طہارت خانہ ہوتا ہے, ایسا پاک ہوتے ہیں ہم لوگ, طہارت ایسی کرتے ہیں, ایسے پانی لینا پڑتا ہے, ہمارے یہاں اس طریقے سے طہارت ہوتی ہے. وہ سب ڈاکٹر دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد میں وضو کے لیے ہمارا ایک آدمی بتانے لگا. تو جیسے ہی دیکھو سنو, جیسے ہی ہمارے آدمی نے ایسا کیا, خلال کیا بولتے اس کو, ایسا کیا خلال, کیونکہ ہم لوگ اتنے اچھے سے وضو کرتے نہیں, ہمارا فٹافٹ, تب ان کو دکھانا تھا. تو ہمارے ایک آدمی جس کو ذمہ داری دی گئی تھی مولانا, انہوں نے باقاعدہ اس طریقے سے خلال کیا, بالکل ایسا اور ایسا, ناک میں پانی بھی لیا اور غرارہ بھی کیا. تو اب وہ ڈاکٹر سب دیکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھے مولانا ایسا, تو ڈاکٹر نے سوال کیا کیا معلوم, مسلمانوں تم تعجب کرو گے, ڈاکٹر نے سوال یہ کیا کہ یہ تم ناک میں پانی ڈال رہے ہیں اور یہ جو حلق میں پانی ڈال رہے ہیں اور ایسا دھو رہے ہیں, تو کیا یہ سب
کورونا کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ تو میں نے کہا نہیں کورونا کی وجہ سے نہیں، 1500 سال سے کر رہے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ اور ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے، تو کہا کہ سچ بتاؤ یہ تم ابھی کورونا کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں یہ تو پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو مولانا ڈاکٹر کے جملے یہ تھے کہ جب تمہارے نبی نے تم کو یہ طریقہ بتایا ہے، اس لیے میرے سمجھ میں آیا کہ تم کم اس لیے مر رہے ہو۔ تو میں نے کہا وجہ صاحب، ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ ساجد صاحب وجہ بھی عجیب بتایا اس نے، کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو آپ کو بھی یاد ہوگا پہلے جب کورونا آیا تو ہم کو سب کو بتایا جا رہا تھا کہ سترک رہیں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں، ہے نا؟ تو اس میں ہاتھ دھونے کی بات آ رہی تھی۔ تو اب ایک بات بتاؤ، جو مسلمان 5 مرتبہ وضو کرے گا نماز کے لیے، ایسے کرے گا، تو کورونا کہاں ہے؟ ان کے حساب سے کہاں ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے سب سے پہلا پیغام وہ کیا دے رہے ہیں؟ سینیٹائزر جیب میں رکھتے رہو اور ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہو۔ اب جو مسلمان 5 مرتبہ اس طریقے سے ہاتھ دھوئے گا تو کورونا یہاں رہے گا نہیں۔ پھر پہلے کیا بتایا گیا تھا؟ کورونا 3 دن ناک میں رہتا ہے، 2 دن حلق میں رہتا ہے، اور پھر پھیپڑوں میں جا کے اترتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا یار یہ تم جو وضو کر رہے ہیں اس میں ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، حلق میں پانی ڈال رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، تو تم تو کورونا کو رہنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب جو مسلمان 5 مرتبہ نماز پڑھے گا اور اچھے سے وضو کرے گا تو کورونا کو خود ٹینشن آئے گا کہ یہاں رہ کر کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بھی نبی کی سنت کے فائدے ہیں، تو آج طے کر لو کہ ہم پہلے انشاءاللہ سنت رسول سے اپنے چہروں کو سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو لوناواڑا والوں، اگر 100% ہم نے چہروں کو بھی سجا لیا تو دیکھو میں کیا بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں، پورے روڈ پر، پورے اسٹیشن پر، پورے چوراہے پر تم دیکھو گے۔ نہیں سمجھے شاید۔ ابھی کیا ہوتا ہے، 10 مارکیٹ میں ہیں ہمارے، لیکن ایک اکیلے کو مارتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو 10 مارکیٹ میں ہیں وہ چہروں سے دکھتے نہیں کہ ان کے ہیں۔ میں بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں۔ اللہ نے تمہارے نبی کی سنتوں میں بھی برکت رکھی ہوئی ہے، اگر تم اپنے چہروں کو سنتوں سے سجاؤ گے انشاءاللہ اللہ کفر کے دلوں میں رعب بھی ڈال دے گا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، طے تو کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی سوچ تو لو۔ اور یاد رکھو یہ سارے حالات، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ سارے حالات بدلیں گے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کہتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ علامہ اقبال نے اس آیت کو شعر میں کہہ دیا۔ علامہ اقبال نے، کون سے علامہ اقبال جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا لکھا، انہوں نے اس آیت کو شعر میں کہا، کیا کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ بھی کہتا ہے تم اگر اپنی حالت بدلنا چاہو گے تو میں بھی تمہاری حالت کو بدلوں گا، اور تم ہی نہ چاہو تو میں کیسے بدلوں گا۔ تو آج ہم کو طے کرنا ہے کہ سنتوں پر عمل کریں گے، اور یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، خاص طور سے زور دے کر میں اس لیے بار اس لیے کہہ رہا ہوں چہروں کو سجاؤ، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آج میں آیا، اللہ کی قسم دل رو رہا ہے
لیکن اللہ کا فیصلہ ہے. ایمان والے کی ایک اسٹائل اور ادا یہ بھی ہونی چاہیے. دیکھو سنو، ایمان والے کی اسٹائل یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے مولا تو جس میں راضی، تیرا بندہ اس میں راضی. میرے خود کے 3 بیٹے گئے ہیں دنیا سے، ایک بھی نہیں بچا ابھی میرے پاس. کیا مفتی صاحب؟ لیکن سن لو مسلمانوں، اپنا ایمان ایسا مضبوط بنا لو کہ میرے مولا میرا یقین ہے کہ تم میرے ساتھ برا نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور کیسا یقین بنا لو؟ تو جس میں راضی، ارے بولو میں اس میں راضی. میرے بھائی بڑے عالم تھے مولانا بشیر الدین ندوی، وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے. ہماری طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی اللہ کا راز ہے. اور جب آپ پازیٹیو سوچتے جاؤں گے تو آپ کو خود ہی لگے گا کہ میرے مولا تو نے جو فیصلہ کیا تھا فلا وقت میں وہ میرے حق میں بڑا. ہم لوگ چھوٹی میموری کے لوگ ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا نا جلدی. لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے تعلق سے فیصلہ کیا ہے. ایمان والوں خوش ہو جانا، اللہ نے ہمارے تعلق سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. ماں مومن، باپ مومن، خاندان مومن، ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. تو گویا کہ پہلی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے تعلق سے ایمان کا فیصلہ کیا ہے. تب ہماری بھی کوشش ہونا چاہیے کہ رہوں زندہ تو ایمان پر اور جاؤں بھی دنیا سے. ارے بولو، دیکھو جنازے کی دعا پڑھتے نا، جنازے کی تو جنازے کی دعا میں آخری جملہ کیا ہے معلوم؟ دعا یہ چلتے پھرتے پڑھا کرو. ایسا نہیں ہے کہ میت کی دعا ہے، یہ دعا تو مسلمانوں نے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے. کون سی؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، آخری جملہ یہ ہوتا ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھا کرو، اردو میں بھی یاد کر لو، عربی نہیں بھی یاد رہا تو اللہ کو ساری زبانیں آتی ہے اور ساری زبانیں بولو کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ جملہ ہے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. بولو آمین. کیوں؟ آج میں جب آیا تو پھر آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی جوان یہ سوچ کر نہ رہے ابھی تو جوان ہوں، بعد میں انشاءاللہ ایک بھی نماز، ارے بولو نہیں، ابھی تھوڑا سا موج مستی کے دن ہیں، ابھی ذرا فیس بک پر فرینڈ بنانے کے دن ہیں. فیس بک پر فرینڈ بنا رہا ہے، ادھر سے ریکویسٹ آ رہی ہے، فرینڈ ریکویسٹ، ادھر سے یہ کیا کر رہا ہے؟ ایکسپٹ، ہے نا. پتہ چلا کہ فیس بک پر 5000 فرینڈ ہے اور جنازے میں 50 نہیں، جنازے میں او یار. اللہ بھی جوانوں میں تم کو دیکھ کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ بھی دوست بنانا چاہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو میں بھی تم کو ان کو دوست بنانا چاہتا ہوں. اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہا کہ اے محمد ان سے کہہ دو اگر تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف. اچھا اب مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کو کون کون فرینڈ بنانا چاہتا ہے؟ ذرا کہو انشاءاللہ. ہاں وہ فرینڈ ریکویسٹ روز بھیجتا ہے مگر تو فیس بک دیکھتا ہے. وہ فرینڈ ریکویسٹ روز بھیجتا ہے، وہ روز اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق سے پریشان وہ آئے ہیں ہاتھ اٹھائیں مانگے، میں اس کے رزق کی تنگی کو
دور کر دوں، آؤ آؤ، بلکہ ایک آخری جملہ یہ کہوں گا کہ دیکھو 2 سال تک کے اولونا بڑا والو 2 سال تک کے اللہ کے گھر کے دروازے بند تھے، چپ کے آ رہے تھے، آؤ آؤ، اب اللہ نے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اب اس کے گھروں کو آباد کرو، ورنہ وہ اللہ آج بھی ہے، وہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا، پھر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا۔ آج اس نے اپنے گھروں کے دروازے کھول لیا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اور ایک اور پیغام کہ دیکھو ابھی حالات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویران مسجدوں کو بھی آباد کرو۔ کیوں؟ ویران مسجدوں کو بھی آباد کرو۔ ان اللہ کے گھروں کی حفاظت ایسے ہی ہوگی کہ تم ان کو آباد کرو، اگر یہ خالی رہیں گے تو پھر شیطانوں کو کچھ اور بولنے کا موقع ملے گا۔ ابھی تو پرابلم ایسا ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اپنی مسجد کے حوض میں کوئی فوارہ بھی مت لگانا۔ نہیں سمجھا؟ پاگلوں کی دنیا ہے۔ کیوں؟ اپنے گھر میں بھی آنگن میں بھی فوارہ مت لگانا، نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ او یار، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور پھر یہ جملہ کہوں گا کہ دیکھو دیکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی، اس لیے میں نے پہلی آیت یہ پڑھا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات بولو صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آج میں آیا، میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، عجیب حادثہ، عجیب حادثہ مولانا حسن صاحب کا ہے نا، مولانا حسن صاحب، دونوں بچے، گھر والی۔ اب آپ دیکھیں، آج میں اللہ کے گھر میں یہ دعا کر رہا ہوں، میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ اللہ، اور اللہ سے یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے دونوں طرف کے خاندانوں کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک خاص بات میں نے دیکھا کہ جیسے میرے 3 بچے ہیں، لیکن میرے چہرے سے، میری باتوں سے کبھی کوئی مایوسی آپ کو نہیں ملے، بلکہ میں مایوسوں کو امید دلاتا ہوں۔ ایسے ہی آج میں خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا حسن صاحب کے والد سے بھی ملا اور ان کے سسر سے بھی ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہ دونوں فیملی کے چہروں پر اور ان کی باتوں سے رتی برابر بھی اللہ کی ذات سے مایوسی، نا امیدی اور غلط الفاظ ان دونوں کی زبان سے ایک لفظ سننے کو نہیں ملا۔ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں، سب نے آمین کہنا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، یہ ایک عالم دین، تیرا محبوب بندہ پوری فیملی کے ساتھ، اور ہم نے سنا ہے اور ہمیں یقین ہے اور اسلام کی تعلیمات کہتی ہے کہ ایسی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ میرے مولا تو ان شہیدوں کی شہادت کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ تو ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور یہی بات کہتے کہتے میں آج آپ کو اور خاص طور سے میرے جوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ او جوانوں، کبھی بھی یہ زندگی چھین لی جا سکتی ہے، آج سے تیاری شروع کرو۔ نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے، عقل مند وہ ہے، کیوں؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی، ارے بولو، تیاری کرے۔ مطلب مرنے کی تیاری میں اپنے کو 10-20 جوڑے تو لگیں گے نا، ارے بولو بھائی، کیوں لمبا سفر ہے نا، 10-20 جوڑے تو کم از کم کرنا پڑیں گے نا، انتظام۔ نبی نے کہا کہ عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ یہ اس لیے جوانوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جب جوان تھا تو میرے بھی دماغ میں ابھی تو موج مستی کے دن ہیں، کیوں؟
جب آئے گا وقت انشاءاللہ تو ضرور ہم عبادت بھی کریں گے، نمازی بھی پڑھیں گے، اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے. نہیں، کبھی بھی یہ زندگی چھین لی جا سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اس لیے میں نے وہ شعر کہا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثے چہروں کی پہچان بدل دیتے ہیں. اور چہروں کی پہچان حادثوں میں بدل جاتی ہے. بلکہ ایک عجیب بات یاد آ گئی، کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. مولانا ہمارے یہاں 2 بیٹیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا. دیکھو عجیب بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا. 2 بیٹیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، 3 دن تک کے لاشیں پوسٹ مارٹم روم میں پڑی رہی. 4تھے دن آخر جلا دیا گیا، کیونکہ وہ بیٹیاں لباس سے پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی کہ کون ہے، اور چہرے ختم ہو گئے. یہ میں بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں کہ اب اگر ہمارا لباس، ہمارا چہرہ بھی ایسا نہیں کہ ہم کو دیکھ کر کوئی یہ تھوڑا سا تو جان لیں کہ یہ ایمان والا ہے. اگر ہم کسی ایسی جگہ مر گئے کہ جہاں ہم کو کوئی پہچاننے والا نہیں، تو انشاءاللہ ہماری لاش کو لینے والا کوئی نہیں. لیکن انشاءاللہ اگر ہمارے چہرے، لباس، ہمارا حلیہ، ہمارا رہن سہن اگر نبی کی سنتوں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو سن لو، بھلے ہی ماں نہ اٹھائے لاش کو، باپ نہ اٹھائے لاش کو، لیکن انشاءاللہ ہم آگ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ہمارا چہرہ کم از کم ان ہندو بھائیوں کو یہ اعلان کر دے گا کہ یہ کوئی ایمان والے کی لاش ہے. بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں. جوانوں ایسے رہو کہ نظر آؤ کہ ایمان والے ہیں. میں بمبئی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بمبئی میں یہ ہوا کہ ابھی ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے یہ تو دور کی بات. ابھی تو آج کل مولانا جوان کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں. کیوں ایسے بال رکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے یا کون ہے یہ تو دور کی بات. ابھی تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہی ہے کہ شی ہے. نہیں سمجھا. میں لوکل میں چڑھا بمبئی میں، لوکل میں چڑھا، آگے ایک مسافر تھا. تو اب وہ پیچھے سے اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے کہا ایکسکیوز می انٹی. جیسی میں نے راستے مانگا، میں نے ایکسکیوز می، تو فوراً جیسے میں نے ایکسکیوز می انٹی کہا تو اس نے ایک دم غصے میں کہا انٹا ہے، انٹی ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا تیرے کان میں بالی، ہاتھوں میں ارے بولو کڑا، تو کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ ادھر کا ہے کہ؟ ارے ابھی عجیب ہے. ابھی 2 جوانوں کو میں نے سلام کیا وہاں شیرا میں. عجیب ہے. تو وہ دونوں گھٹنوں پر پین پھٹی ہوئی، تو میں نے بولا ایسا کہ بیٹا غلطی سے پھٹی ہوئی پین پہن لی ہے. تو وہ کیا کہنے لگا، غلطی سے نہیں پہنا ہوں، پھٹی ہوئی 1100 کی ہے، سلی ہوئی 700 کی ہے. جملے پہ غور کروا. یعنی یہ فیشن کا اتنا دیوانہ ہو گیا مولانا کہ پھٹی ہوئی 1100 کی ہے اور سلی ہوئی 700 کی ہے. او جوانو، نبی کے دیوانے بن جاؤ، نبی کے فین بن جاؤ، پھر دیکھو کیسا مزہ آئے گا. نمازوں کی پابندی کرو. اور آخری پیغام جوانوں کو یہ دوں گا کہ سب سے بڑا شیطانی نیٹ ورک جو ہمارے پیچھے لگایا گیا ہے وہ موبائل کی شکل میں لگایا گیا، اور ہم کو تباہ کرنے کے لیے، جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے موبائل دے دیا گیا. اور شیطانوں کی کمپنی نے کہہ دیا 2 GB ڈاٹا فری. کیا فری؟ 2 GB ڈاٹا. تو جب وہ ایڈ چل رہی تھی 2 GB ڈاٹا، 2 GB ڈاٹا فری، 2 GB ڈاٹا فری، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا دے. کیا دے؟ لیکن آٹا نہیں دیں گا. کیا دیں گا؟ ڈاٹا دیں گا، تاکہ تو تیری رات گناہوں میں گزار، تیری رات تو تباہی میں گزار.
शैतानों ने लगा दिया। इसलिए जवानों तय कर लो कि इंशाअल्लाह शैतानों के मंसूबों से हम अपने आप को बचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। आइए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ सजाया, बड़ी खुशी हो गई। मैं मुफ्ती खालिद साहब को, ऐसे ही मदरसे के तमाम जिम्मेदारान को, हमारे मोहतमीम साहब, शेखुल हदीस साहब, भाई साजिद साहब, ये तमाम लोगों ने जिद की और मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत शानदार प्रोग्राम इन लोगों ने यहाँ पर सजाया। अच्छा एक बात बताओ, बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन लोगों पर फोर्स किया करो कि भैया हर महीने किसी को लाओ, क्योंकि उलमा का आना भी हमारी बस्ती के लिए, अरे बोलो, खैर का जरिया बनेगा। तो ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं कि किसी भी बहाने से उलमा को लाते हैं, समझे। ये मौलवी साजिद जो है, ये आपको लगता होगा कि यहीं का अपना लोनावाला का बच्चा है, लेकिन ये लोनावाला का ऐसा बच्चा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा से कनेक्शन है, समझ रहे आप। इसके कनेक्शन की भी जांच हो सकती है, समझ रहे। हाँ, क्योंकि अभी बड़ा मसला है, लेकिन अल्लाह ने इसको नवाजा है। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर आपने सजाया। फिर आखिर में यही कहूँगा कि इश्क़ नबी पैदा करो, इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो। बल्कि अब मैं 2 अशआर पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा जो मैंने शेहरा में भी पढ़ा, आपने भी मेरे साथ पढ़ देना, बड़ा मज़ा आएगा। हमको दोज़ख से बचाया, हमको दोज़ख से बचाया, आमिना के लाल ने बाग जन्नत का दिखाया। बोलो पूरा मजमा, आमिना के लाल ने। फिर से जब मैं आमिना के लाल बोलूँ तो आपने साथ में बोलना पूरे मजमे ने, बड़ा मज़ा आएगा। हमको दोज़ख से बचाया, आमिना के लाल ने बाग जन्नत का दिखाया, आमिना के लाल ने। दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया, आमिना के लाल ने। तो हमको बताना है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पत्थर फेंकने वालों को भी गले से लगाया। हमको दिखाना है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी को कत्ल करने के लिए दुश्मन आते थे और पकड़े जाते थे, तो अकल तो ये कहती है कि गर्दन उड़ा दी जानी चाहिए थी, मगर हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उसको कत्ल करने के लिए दुश्मन आए और पकड़े गए तो भी हमारा नबी उनको अपने साथ प्लेट में, प्याले में, दस्तरखान पर बैठ कर खिलाता था। हम दुश्मनियों को, आतंक को, दहशतगर्दी को फैलाने वाले लोग, अरे बोलो, नहीं है। वो मेरे अशार बीच में खूब वायरल हुए थे। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरक़ा परस्ती क्या जाने, हम आका के मानने वाले हैं, हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरक़ा परस्ती क्या जाने, हम फिरक़ा परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या
جانے، بولو ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ دیکھیں اگلا شعر کتنا پیارا ہے۔ الزام لگاتی ہے دنیا، مفتی صاحب، الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، بم بم خنجر گولی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے۔ اور آخری شعر، آج کا پروگرام ہی نبی کے نام ہے نا، ہاں تو آخری شعر دیکھیں آپ، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا۔ چاند پر گئے تھے نا کچھ لوگ، اور چاند پر جا کر اترا رہے تھے، بلکہ بیچ میں خبر آئی تھی مفتی صاحب 3 سال پہلے چاند پر جانے والوں کی کہ ہم نے تحقیق کر کے آ گئے ہیں کہ چاند پر بھی پلاٹنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا پاگل، لوناواڑہ میں زمین کم ہو گئی کیا؟ پہلے یہاں تو رہنے کا ڈھنگ سیکھ لے کہ وہاں بھی شیولنگ ڈھونڈے گا، سمجھ رہا؟ تو اب دیکھیں، تو میں نے کیا کہا، جو دیکھو میرے نبی کا کیا مقام ہے، تو شاعر کیا کہتا ہے، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی۔ ارے ہمارے نبی کہاں تک گئے؟ چاند پر نہیں، سمجھ رہے؟ ہاں تو شاعر کیا کہتا ہے، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے آج طے کر لو نبی کا دامن۔ ارے بولو نا یار، شرما رہے کیوں؟ کچے لگ رہے ہیں آپ لوگ، کچے لگ رہے، اوریجنل نہیں لگ رہے ہیں آپ۔ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں پکڑا ہے پکڑ لیں، کیونکہ چھوڑے گا کب؟ ارے بولو، پکڑ اس طرح اور نعرہ لگا رہا کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، پکڑ ہے۔ کیوں بھائی؟ میں حیدرآباد گیا، حیدرآباد میں ایک نکاح تھا، اچھی وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حیدرآباد میں ایک نکاح تھا، نکاح میں میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب نے اعلان کیا، مہر اعلان کیا، 250 گرام سونا بشکل زیورات۔ ارے باپ رے، میں نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب 250 گرام سونا بشکل زیورات، اتنا خطرناک مہنگا مہر؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ ہم نے یہاں رواج بنایا ہے، مہر لاکھوں روپے رکھتے ہیں ہم لوگ۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ مہر زیادہ رہے گا تو چھوڑے نہ نہیں۔ تو میں نے کہا پکڑے گا نہیں سمجھا؟ ارے بھائی چھوڑے گا کب؟ ارے نبی نے کہا ہے نکاح کو آسان بناؤ، اتنا آسان بناؤ کہ زنا کی طرف بڑھنے والے نوجوانوں کے قدم نہ بڑھیں، اور نوجوان یہ سوچنے پر لگ جائے کہ میں زنا کیوں کروں، کیونکہ میں جس نبی کو مانتا ہوں اس نبی نے نکاح کو بہت آسان بنایا۔ اور قاضی صاحب کہہ رہے کہ ہم نے مہر اتنا بڑھیا اس لیے رکھا کہ وہ پتہ نہیں
تو یارو بولو پھر ایک بار نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پھر شرما رہے، اس کا مطلب آپ اوریجنل نہیں ہیں. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے خواجہ بھی ہمارے ہیں، میں چشتی ہوں. میرے استاد علی میاں ندوی نام سنے؟ ارے بولو، میرے استاد علی میاں ندوی چشتی. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے باولے چالے بڑھ رہے ہیں. ہم سب ارے بولو ایک ہے، سب کا ساتھ. پھر شرما رہے ہیں، سب کا ساتھ. سب ساتھ میں رہیں گے تو سب کا وکاس ہوگا، اور فرقوں میں، جماعتوں میں، مسلک میں، برادری میں بٹے رہوں گے تو وکاس نہیں ہوگا. اللہ نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ذہن میں ڈال دی، اللہ قبول فرمائیں، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا بھائی دعا ہوگی کیا ہے؟ لڑکے کا پہلا نمبر آیا ہے پورے ضلع میں، اس کا سلمان خان. ارے واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ہمارا بچہ ہے پورے ضلع میں پہلا نمبر آیا ہے، حسین نظام الدین پلسا والا. حسین نظام الدین. شاباش، ویری گڈ. ہمارے ان بچوں کا ستکار سمان ہونا چاہیے. یہ بدنی اعتبار سے کافی کمزور ہے. اچھا، بدن کے اعتبار سے دیکھو، یہ بچہ باڈی کے اعتبار سے کافی کمزور ہے، لیکن دماغ کے اعتبار سے اللہ نے بڑا ذہین رکھا ہے. بھائی دعا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے، نہ مانگو تو غصہ ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ارے بولو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے مانگو. ابھی اگر میں اعلان کر دوں آخر میں کہ بھائی 100 روپے دے کر جانا، تو اچھا چندے وائن. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے مانگو تو غصہ آتا، اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے نہیں مانگو تو غصہ آتا. تو دعا چھوڑنا نہیں. اللہ خوش ہو گیا کہ تم نے 1.5 گھنٹہ تک، 2 گھنٹے تک اس کی اور اس کے نبی کی باتوں کو سنا، تب اللہ خوش ہے نا. رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے. وہ آپ نے کہاوت سنے نا کہ بہتی بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، سنے؟ تو میں کہتا ہوں مولانا وہ کہاوت غلط ہے. بہتی گنگا ہے تو ہاتھ کیوں دھو رہا؟ باولے نہا لے. گنگا بہ رہی ہے تو ہاتھ کیوں دھو رہا؟ ڈب کیا لگا؟ نہا لے پورا. تو ابھی اللہ خوش ہے، اس لیے ہم مانگے بغیر ارے بولو نہیں جائے گے. ٹھیک ہے، آئیے کیسے کریں گے سرکار؟ ماشاء اللہ. لاؤ بیٹا، لاؤ لاؤ لاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ایک بات کہنی تھی. ہاں بولو. بچے نے ابھی اس کو سیاہ کرنا ہے، ہاں تو اس کے لیے اس نے گجرات لیول کے بچوں کی جو انٹرنس ایگزام ہوتی ہے اس میں بھاگ لیا ایونسڈے کو. دیکھیے بڑی خوشی کی بات. تو ابھی میرے پاس میسج آیا کہ پورے گجرات میں یہ بچے نے ٹاپ کیا ہے. اللہ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ مہربان. دیکھیے اس بچے نے CA دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بڑا ٹف کورس ہوتا ہے. CA میں بھی پورے گجرات میں ٹاپ کیا ہے انٹرنس ایگزام میں ٹاپ کیا ہے. اس کی تمنا ہے کہ یہ CA کرے. میں دعا کروا رہا ہوں، سب نے آمین کہنا، اس لیے کہ نہیں معلوم کس کی آمین کو اللہ قبول کر لے. سب نے آمین کہنا. میرے مولا تو نے جسمانی اعتبار سے اس بچے کو کمزور ضرور بنایا ہے، لیکن دماغی اعتبار سے تو نے بڑا مضبوط بنایا ہے. میرے مولا اس کے جائز تمناؤں کو بھی پورا فرما، اور اس کو ٹاپ لیول کا CA بھی بنا دے میرے مولا. اور بلکہ میں آپ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، کیونکہ میں خود ایک دنیا دار آدمی بھی ہوں، صرف ملا نہیں ہوں. میں 14 سال تک کے ڈاکٹروں کو پڑھایا، ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہوں، ایک چینل کا، ایک پیپر کا مالک بھی ہوں. کیوں بھائی؟ حالانکہ چینل کھولنا ملا کا کام ہے کیا؟ ارے بولو نا، ہے کیا؟ نہیں. لیکن اچھا ملا نے کھول لیا تو کیا بولتے لوگ؟ مفتی صاحب کا کام نہیں تھا تو کرنا. تو بھی نہیں کرتا. ارے بولو
ہاں تو اللہ ہماری قوم کے بچوں کو خوب آگے بڑھائے، کہو آمین۔ اور آپ کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے چلے گا، مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ کبھی آؤں گا ساجد صاحب تو 1 گھنٹہ صرف تعلیم کی اہمیت پر کروں گا، کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے آئیے، ہمارا یہ بچہ کیا نام ہے اس کا؟ شیخ نظام الدین، شیخ حسن حسین، ماشاء اللہ۔ میں شیخ غازی پنج کے صدر ہیں، ان کے ہاتھ سے الحمدللہ صدر صاحب کے ہاتھوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس بچے کو ایک باقاعدہ ستکار و سمان پتر اور ایسے ہی شال کے ذریعے سے اس بچے کو نوازیں اور اس کا اعزاز فرمائیں۔ ماشاء اللہ، شال چلیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ اعزاز، یہ ستکار، یہ سمان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے حوصلے بڑھتے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کے حوصلے بڑھانا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، آرام سے۔ آرام سے بیٹھا اس کو۔ کچھ اعلان نہیں، ٹھیک ہے، نہیں بات نہیں۔ چلیے بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الایمان۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں تو سارے حالات کو جانتا ہے میرے مولا، تجھے بتانے کی سنانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے مولا، سارے حالات کی تجھے خبر ہے، تو باخبر ہے۔ خدا بندہ ہمارے حالات پر رحم فرما۔ میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے میرے مولا۔ اس وقت چند نفرتوں کے سوداگر، چند شیطان اس ملک کے امن، اس ملک کے چین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گھٹیا قسم کے لوگ میرے مولا ملک کے امن، چین، سکون کو ختم کر کے ستہ، کرسی اور حکومت چاہتے ہیں میرے مولا۔ میرے مولا ان ظالموں سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما میرے مولا، میرے مولا ان ظالموں سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما میرے مولا۔ یہ بہت پیارا ملک ہے، سینکڑوں سالوں سے یہاں پر تیرے تمام بندے بڑی محبت ایکتا کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں۔ خدا بندہ، خدا بندہ ایسا لگتا ہے کہ کسی شیطان کی اس ملک کو نظر لگ گئی، ایسا لگتا ہے کہ کسی شیطان کی اس ملک کو نظر لگ گئی میرے مولا۔ میرے مولا اس پیارے ملک میں امن کی ہوائیں چلا دے میرے مولا، اس ملک کو صحیح اور سچی ترقی نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں، رب دو جہاں یہ ہمارے علماء،
یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری خانقاہیں اس وقت دشمنان اسلام کے نشانی پر ہے میرے مولا۔ خانقاہوں کی، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، علماء کی، داعیوں کی، مبلغین کی میرے مولا تو ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما میرے مولا۔ اس وقت یہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھا ہے، خدا بندہ تو سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اور جس کی جو دلی جائز تمنا ہے میرے مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما میرے مولا۔ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما میرے مولا، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ جو ہمارے رشتہ دار کورونا کے موقع پر یا کسی بھی طریقے سے دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما میرے مولا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک عالم دین، ایک عالمہ جو تیری کتاب کا، تیرے نبی کی حدیثوں کا، باتوں کا علم رکھتے تھے میرے مولا، ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا میرے مولا۔ مولانا حسن صاحب مرحوم اور ان کے گھر والے، ان کے معصوم بچوں کا اس حادثے میں انتقال ہوا میرے مولا، تو ان کی شہادت کو قبول فرما میرے مولا، تو ان کی شہادت کو قبول فرما میرے مولا، تو ان کی شہادت کو قبول فرما، اور دنیاوی زندگی میں جو بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہے اس کا بہتر صلہ انہیں نصیب فرما میرے مولا۔ دونوں خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے مولا، دونوں خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے مولا۔ ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا۔ کورونا وائرس یا کیسے بھی وائرس اور کیسی بھی بیماریاں ہوں میرے مولا، ہلاک کرنے والی، مہلک اور پریشان کرنے والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ تیرے محبوب آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے میرے مولا، تیرے محبوب کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے میرے مولا، ان گستاخوں کو ہدایت نصیب فرما، اور ان کو محمد کا دیوانہ بنا دے، ان کو بھی محمد کی محبت نصیب فرما، اور اگر ان شیطانوں کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں لکھی ہے تو میرے مولا انہیں نیست و نابود، ہلاک و برباد فرما میرے مولا میرے مولا میرے مولا۔ تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی، تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے مولا۔ غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما میرے مولا، غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما مولا۔ ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے میرے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا میرے مولا۔ کیا مانگنا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم، کیا مانگنا میرے مولا ہم کو یہ بھی نہیں معلوم، بس جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی جو حضرات مجھے روز سننا چاہتے ہیں وہ میرا چینل ہے یوٹیوب پر وائرل نیوز لائیو، اس سے جڑ جائیں، اور جمعرات کو 9:30 بجے میرا لائیو بیان ہوتا ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک گزارش یہ کروں گا کہ چینل پر ہم لوگ مدد کی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ چینل بڑی محنتوں سے اور بڑے خرچوں سے چلتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے چینل جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ چلتے رہیں اور مضبوط ہوں،
تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چینل کی مالی مدد، مالی تعاون ضرور کریں. اور ایک اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ وقت زیادہ ہوا ہے اور مجھے 1 بجے وہاں وڑودرا سے پھر ٹرین شاید پکڑنی ہے، تو ابھی ظاہر بات ہے نماز ہوگی اور پھر کھانا بھی باقی ہے، اور آپ کی محبتیں میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا. اگر آپ ایک کام ہو سکتا ہے، میں مسافر لے سکتا ہوں، لیکن اگر ٹائم اتنا نہیں ہے نا. چلیے تو میں سلام کر دوں، آپ سب جواب دے دیں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.